الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام، دنیا کے اندر ہر مذہب، ہر کلچر، ہر تمدن اور ہر ملک جہاں بھی جائے پاکی، صفائی، ستھرائی، ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. جو جتنا اچھا ملک ہو وہاں اتنی زیادہ پاکی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن دین اسلام کے اندر جو صفائی کا، جو پاکی کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ پاکی اور صفائی کسی چیز کے اندر یا کسی ملک کے اندر اس کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی. سائنسدان اٹھا لو، ماحولیات کے پاک کرنے میں وہ لوگ پوری محنت کرتے ہیں. غذا ہمیں صحیح مل سکے، پینے کے لیے پانی صحیح مل سکے، اور آب و ہوا ہمیں صحیح ملے، اس پر ان کی پوری توجہ ہوتی ہے. لیکن کسی انسان کے دل کی کیا حالت ہے، اس کی باطن کی کیا حالت ہے، اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو پنڈت ہوتے ہیں یا یہود و نصارہ کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی طرف چلے جائیے، وہ اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، ہر خواہش کو کچلتے ہیں، ساری محنتیں کرتے ہیں،
لیکن ان کا ظاہر گندا ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، باقی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ماڈرن قسم کے لوگ ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ان کی ظاہری پوشاک، ظاہری غذا قطع، کھانے پینے کی چیزیں، یہ سارے چیزیں تو ان کی بڑی پاک نظر آ سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر کی حالت جو ان کی تو ہے، اندر تو ان کا ناپاک ہے، ظاہر کو انہوں نے پاک کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے، احادیث مبارکہ سے اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہیں تو بیک وقت اسلام ہی وہ دین اسلام ہے جو ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم بہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں کوئی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، تمہارے اوپر کوئی بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ تمہیں پاک پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، پاک پاکیزہ کر کے تاکہ تم میری نعمتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکو، میری نعمتوں کا تم شکر ادا کر سکو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو نعمتوں کا شکر بجا لانا کب نصیب ہوگا؟ جب اس کا ظاہر بھی پاک ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو دین اسلام کے اندر دیکھو، ہمارے ظاہری بدن کو غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہمارے کپڑوں کو نجاستوں سے، غلاظتوں سے، بدن کو نجاستوں سے، غلاظتوں سے پاک رکھنے کا حکم، آنکھ غیر غلط چیزوں کو دیکھنے سے پاک رکھنے کا حکم، زبان غیبت، چغلخوری، فحش کلام، ایسے ہر غلط چیز بولنے سے پاک رکھنے کا حکم، کان کو غیر غلط چیزیں سننے سے پاک رکھنے کا حکم، حتیٰ کہ دل و دماغ کو بھی شہوتوں سے، گناہوں کی خواہشوں سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ کیا کبھی تم نے اس احسان کو سوچا بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان عظیم کیا ہے کہ رسول کو مبعوث کیا ہے، رسول تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ رسول بھی تم ہی میں سے ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی ایسے رسول بھیج دیے جائیں جن کی زبان تم سمجھ نہیں سکتے ہو، جن کو تم پہچان نہیں سکتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ان انفسہم، جن کا بچپن بھی تمہارے سامنے ہے، جن کی جوانی بھی تمہارے سامنے ہے، بعثت بھی تمہارے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لا رہے ہیں، وحی کی کیفیات خود اپنے آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو، تم ہی لوگوں میں نبی کو بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یتلو علیہم آیات، آپ علیہ السلام سب سے پہلے جو کام انجام دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ دوسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ دلوں کا تزکیہ یہ باطنی باقی ہے، یہ باطنی باقی ہے۔ دنیا کی ساری طاقتوں نے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے بہت محنتیں کی ہیں،
لیکن ظاہر پاک نہیں ہو سکا۔ ظاہر ان کا پاک نہیں ہو سکا۔ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جہاں عجیب عجیب قانون بنائے گئے ہیں اور جہاں غلط چیزوں کو پکڑنے کے لیے عجیب عجیب مشن کا استعمال کیا گیا ہے، وہاں اگر کچھ دیر کے لیے کرنٹ چلے جائے، الیکٹرک ختم ہو جائے، تو دنیا کہتی ہے کہ کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنے قتل و غارت گریاں ہوتے ہیں، کتنی ڈکیتی ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر کو پاک کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ وہ بندے جو آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ ان کے باطن کو پاک کیجیے۔ باطن کو جب پاک کیا جاتا ہے تو ظاہر خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنتیں تھیں، ان محنتوں کی وجہ سے صحابہ کرام ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ ہم سے کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ و رسول ناراض ہو جائے۔ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، مل اسم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے، وضاحت فرما دیجئے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ 24 گھنٹے پاک پاکیزہ ہیں، گناہوں سے دور ہیں، لیکن پھر بھی گناہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم جس چیز کو گناہ نہ سمجھتے ہیں اور وہ ہم کر دیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ لہذا آپ سے پوچھا گیا، مل اسم یا رسول اللہ، گناہ کیا چیز ہے بتائیے اے نبی علیہ السلام۔ سوال بھی مختصر تھا، آپ علیہ السلام نے جواب بھی بڑا مختصر دیا۔ آپ نے فرمایا، ما حاک فی صدری، مختصر سا جواب، جو تمہارے دل میں بات کھٹ کے وہی گناہ ہے۔ ایک نیک آدمی ہوتا ہے، ایک نیک آدمی جس کی زندگی پابند شریعت ہوتی ہے، جس کی زندگی عبادتوں والی ہوتی ہے، اس سے اگر چھوٹا سا بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس کا دل کہتا ہے کہ بھائی کیا حرکت کر رہا ہے۔ یا آسان ایسے سمجھو کہ انسان کوئی ایسا کام کر دے جو مخفی میں کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے چھپ کر کرنا چاہتا ہے، تو وہاں دل کھٹکتا ہے۔ انسان کوئی کام ایسے کرتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا پتہ میری بیوی کو نہ چلے، جو میں کام کر رہا ہوں میرے بچوں کو اس کا پتہ نہ چلے، جو میں کام کر رہا ہوں میرے ماں باپ کو اس کا پتہ نہ چلے، تو اسی کا نام ما حاک فی صدری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی طرف بھی آپ نے نشاندہی فرما دی کہ دل میں جن باتوں کی کھٹک ہوتی ہے، جیسے آدمی کہیں بیٹھ جاتا ہے اور کسی آدمی کا خامخواہ مذاق اور ٹھٹا اڑاتا ہے، دل کہتا ہے بھائی ہے تو عزت دار انسان ہے، تیری بات چلتی ہے، لیکن فلاں کے ساتھ یہ حرکت تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں میں ایسے کام کر رہا ہوں؟ تو دل آپ کا کھٹک رہا ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ما حاک فی صدری، ایک محفل ہے جہاں آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ اگر وہاں سچ بول دیں تو اتنا وزن نہیں ہو سکتا ہے جتنا کہ جھوٹ کے سہارے سے وزن ہوگا، تو آپ تھوڑا سا ہٹ کر جھوٹی باتیں کہتے ہیں تو دل کہتا ہے بھائی سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ دل کہتا ہے کہ زبان سے جو بات تیرے نکل رہی ہے یہ جھوٹی بات ہے۔ تو یہ الاسم ما حاک فی صدری، دل کھٹکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ان تعلیمات کی وجہ سے ایسے اثر آیا تھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب حیثیت تھے، تاجر آدمی تھے، اور حضرت کے گھر مہمانوں کے ہمیشہ ریل پھیل رہتے تھے، مہمان آتے جاتے رہتے تھے، اور میں خادم کی حیثیت سے رہتا تھا، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ جب مہمان آ جائیں تو ان کو کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کروں۔ اور یہ شروع دور کا واقعہ ہے، اس دور میں شراب سے بہتر کوئی مہمان نوازی نہیں تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر قافلہ آیا ہوا ہے، اور ان کے مہمان نوازی کے لیے شراب بانٹنے کے لیے ایک ہاتھ میں پیالہ ہے اور ایک ہاتھ میں گلاس ہے۔ باہر کسی منادی کے ندا کی آواز آ رہی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی حالت میں باہر جھانک کے دیکھے تو ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اب اس کے بعد تم شراب کے قریب نہیں جا سکتے۔ بات واضح ہے، لیکن یہاں کیا کریں؟ تاجر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تجارتی رشتہ ہے، تجارتی لین دین ہے، اور ان کو کچھ کرنا ہے، ابھی شراب پینے کے موڈ میں ہے، اور ان سے شراب روک نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوچ بھی تو ہوتی ہے۔ لیکن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس کو ایسے ہی ہاتھ میں، پیالے کو ایسے ہی ہاتھ میں، سیدنا ابو طلحہ ادھر سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا ندا، کیا منادی کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا انس نے فرمایا کہ شراب کی حرمت کی بات آ گئی ہے۔ سیدنا ابو طلحہ نے کہا اس کو بہا دو، انہیں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو بہا دو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شراب کو بہا کر جب پیالہ لانے کے لیے آئے، سیدنا ابو طلحہ نے کہا جب وہ چیز نہیں ہے تو پیالہ رکھ کے کیا کرے، پیالہ بھی باہر ڈال دو۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن کا خیال کیا، آپ نے ظاہر سے بڑھ کر باطن کو پاک کرنے کی آپ نے فکر کی۔ آپ کے باطن کی پاکی کی فکر نے 23 سالہ مختصر سی مدت کے اندر انبیاء علیہ السلام کی عمریں اور ان کی نبوی زندگیاں اگر دیکھیں تو بڑی لمبی لمبی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی صرف 23 سال ہے، اور ان 23 سال کے اندر آپ نے پوری دنیا کے اندر جو نقوش ثبت کیے ہیں، جس کی مثال دنیا بھول نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ قومیں جو اسلام دشمن ہیں، انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس کتاب میں محفوظ کیا جس کے اندر لکھا تھا کہ تاریخ انسانیت کے 100 آدمی، تاریخ انسانیت کے اندر ایک تہلکہ مچا دینے والے، ایک تبدیلی لانے والے 100 آدمیوں کی فہرست بنائی گئی، اور 100 آدمیوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے آغاز ہوتا ہے۔ آخر باطل نے کیسے مانا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہی ایسی تھی کہ آپ نے تزکیے سے کام شروع کیا، اور وہ کام آج ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری محنتیں رنگ لائیں گے۔ کیسے؟ انسان اپنے ظاہر کو بنانے کی بھی فکر کرتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں کرتا۔ گناہ چھوڑتا ہے تب جا کر اپنا ظاہر بنتا ہے۔ گناہ بھی ہو اور ظاہری پاکی صفائی بھی ہو، کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک عام سا مزاج ہو جاتا ہے کہ بھائی نیکیاں کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو گے تو پھر برائیاں میں رک جائیں گے۔ یہ ہر جگہ یہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ پہلے باطن کو صحیح کرنے کے لیے آپ کسی ٹنکی میں پانی بھر رہے ہیں، لیکن نلکیاں بھی برابر ہیں جن سے وہ پانی ضائع ہو رہا ہے، تو آپ کی ٹنکی بھرے گی نہیں، پانی یوں ہی ضائع ہوتے رہے گا۔
اسی طریقے سے ہم برائیاں نہیں چھوڑیں گے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ تشریف لائے، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو وہاں ایک عورت ہوتی تھی جو صاحب حیثیت تھی، مالدار عورت تھی، خوب رو بھی تھی اور حسن جمال کے بیکر بھی تھی، اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فریفتہ تھی۔ اسلام سے پہلے ان دونوں کے تعلقات تھے۔ حضرت مرثد جب اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لائے، رات کا وقت ہے، تو رات کے تنہائی میں اس عورت نے حضرت مرثد کو دیکھ لی، تو اس نے کہا مرثد تیرے انتظار میں تو میرے کئی دن بیت گئے ہیں اور تیرا کوئی ہے بھی نہیں مکے کے اندر، میرے ہی گھر میں رہ جا۔ وہ دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ تو چلا گیا، اب یہ وہ وقت ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور زنا جو ہے حرام ہو چکا ہے، لہٰذا میں تیرے گھر کا رخ نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت مرثد سامنے سامنے جا رہے ہیں، عورت پیچھے پیچھے منانے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ حضرت مرثد پر اتنا جو ہے وہ گھبراہٹ کا عالم ہے، جیسے کوئی آدمی کسی کا جانی دشمن ہو پیچھے سے بھگا رہا۔ حضرت مرثد دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے آخر ایک پہاڑ کے غار میں جا کے چھپ گئے کہ عورت مجھے نہ دیکھیں، صبح تک اندر ہی رہے۔ وہاں سانپ بھی ہو سکتے ہیں، بچھو بھی ہو سکتے ہیں، رات کی اندھیری میں کسی غار کا سہارا لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آخر حضرت مرثد کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کے برکات تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم بھی فرماتے ہیں، حکمت والی باتیں فرماتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام کی 4 ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی چیز آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، دوسری چیز تزکیہ فرماتے ہیں، تیسری چیز اس کی حکمتیں بتاتے ہیں، چوتھی چیز کتاب کی تعلیم فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے خصوصیتیں ہیں۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تمہاری عجیب